قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين کہہ دیجئے اے میرے رب
اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کا یہ وعدہ کیے جاتے ہیں تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. انسان کو ہمیشہ عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اگر کچھ لوگوں کو تو نے آزمانے کا، عذاب دینے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو مجھے ان میں شامل نہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت دعائیں بھی ہیں عافیت کے بارے میں، اور لیلۃ القدر کی خاص دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور اسی طرح ایک اور دعا میں بھی آتا ہے وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، کہ اللہ اگر تو کسی قوم کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں ڈالے بغیر اٹھا لینا. اور پھر اللہ کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے باوجود برے انجام سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے. ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ظالم قوم میں شامل نہ کرنا. اور بے شک وہ وعدے جو ہم ان سے کر رہے ہیں آپ کو دکھانے پر یقیناً قادر ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر غزوہ بدر میں آنے والا عذاب دیکھا بھی، اور پھر فتح مکہ کے بعد عرب سے مشرکین کا خاتمہ بھی آپ کی زندگی میں ہی ہوا. فرمایا برائی کو اس طریقے سے دور کیجیے جو سب سے اچھا ہو. یعنی باوجود اس کے کہ یہ ظالم ہیں، مشرک ہیں، سب غلط کام کرتے ہیں، لیکن ایک مبلغ، ایک داعی، ایک حق کا پیغام پہنچانے والے کو بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا کس ہدایت کے ساتھ کہ نرمی سے بات کرنا. عام طور پر ہم جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں اپنی سختی کو، اپنی روڈنس کو، کہ لوگ ایسے ہیں اس لیے ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے. لوگ مانتے نہیں تو پھر ہمیں غصے سے بات کرنی پڑتی. نہیں، غصے اور سختی سے وہ نتائج برآمد نہیں ہوتے جو ایک اچھے اخلاق کے ساتھ ہوتے ہیں. اور ہمارا رویہ لوگوں کے تابع نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ایسے ہیں اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. نہیں، برائی کو اس طریقے سے دور کیجیے جو سب سے اچھا ہو. جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، یعنی جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے. اور قرآن مجید میں 7 مقامات پر باللتی ہی احسن کا حکم آیا ہے. اس سے اس حکم کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیسا اخلاق سکھاتا ہے. اور احسن کا لفظ احسان سے بھی ہے، یعنی برائی کا جواب اگر برائی سے ہی دینا ہو تو پھر احسان کس بات کا. برائی کا جواب جب انسان بھلائی سے دیتا ہے تو دشمن بھی دلی دوست بن جاتا ہے. مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزام تراشی کرتے، قرآن کو اساطیر الاولین کہتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ ان سے نرمی اور حسن سلوک کا معاملہ کیجیے. اور یہ دین کے امبیسڈر، دین کے پیامبر کے لیے بہت ہی قیمتی اصول ہے، ہم سب کے لیے جو دین کے نمائندے ہیں. اور کہہ دیجیے اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہوں. یعنی وسوسہ ڈالنا تو دور کی بات، وہ میرے قریب بھی نہ پھٹکیں. کیونکہ انسان برائی کے جواب میں برائی کب کرتا ہے؟ جب شیطان اکساتا ہے اس کو اور اپنے طریقے پہ چلاتے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح اس کی بات اثر نہیں کرے گی اور لوگ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. تو اس کا کام تو یہی ہے نا کہ لوگوں کو خیر سے روک دے. تو جب کبھی انسان کے مزاج میں ایسی کوئی چیز آئے تو اسے پھر اللہ تعالیٰ سے مدد لینی چاہیے. اور اس کا حل کیا ہے؟ تعوذ. اور یہ صرف ان خاص مواقع پر نہیں بلکہ عام طور پر بھی وسوسوں کا علاج ہے یہ آیت. اور پھر شیطان وسوسے ڈالتے ہیں جو جنات میں سے ہوتے ہیں اور جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں. وہ بھی ایسے دوست، ایسے لوگ، ایسے ساتھی کہ جو خود اچھے اخلاق والے نہیں ہوتے، وہ آپ کی بد اخلاقی پر آپ کو شے دیتے ہیں کہ ہاں کرو اور کرو. تو انسان کو برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے. اور پھر خاص طور پر کوئی بھی اچھا کام کرنے لگے تو آپ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیں، جیسے قرآن پاک پڑھتے ہوئے تعوذ پڑھا جاتا ہے. اسی طرح موت کے وقت بھی شیطان گمراہ کرتا ہے تو اس وقت کی بھی دعا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، کہ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت خبطی بنا دے کہ مجھے سمجھ کچھ نہ آئے. اور شیطان سے حفاظت کے لیے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے. اور اس کے علاوہ غصے کے وقت بھی شیطان سے
پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، اور غفلت کی حالت میں بھی شیطان کے حملے زیادہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے۔ موت کے بعد انسان کی 9 آرزویں ہوں گی جس کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے۔ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش کہ میں اپنی کتاب ہی نہ دیا جاتا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے کاش ہم واپس لوٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں، لیکن مرنے کے بعد ان میں سے کوئی تمنا بھی پوری نہ ہوگی۔ اس لیے ان ساری چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ان میں سے کوئی کام ایسا نہ ہو جو ہم دنیا میں اس کے خلاف کر رہے ہوں اور قیامت کے دن وہ حسرت کا باعث بن جائے۔ کیوں واپس جانا چاہے گا انسان؟ تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک عمل کروں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج فرصت ہے، آج بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آج دنیا نے ہمیں غافل کر رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جسے یہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے تو اس دن تک ایک برزخ یعنی حجاب ہے جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی دوبارہ دنیا میں جانا ہرگز ممکن نہیں، کیونکہ اگر ان کو دوبارہ بھیج بھی دیا جائے تو یہ کچھ نہیں کریں گے۔ اور مرنے کے بعد جو انسان نیک ہوگا، جس کا انجام اچھا ہوگا، وہ تو واپس جانا ہی نہیں چاہے گا، کیونکہ وہ دنیا میں آزمائش کے گھر کو چھوڑ آیا، نہ اپنے گھر جانا چاہے گا کیونکہ اسے اس گھر سے زیادہ اچھا گھر مل گیا، نہ اپنی اولاد کی طرف جانا چاہے گا، نہ اپنے اہل و عیال کی طرف، نہ دوستوں کی طرف، کیونکہ اسے اس سے بہتر لوگ وہاں مل گئے۔ اسی لیے وہ دعا کرتے ہیں نا، اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ، اللہم ادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ جو عذاب قبر سے بچا لیا گیا، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، اور جو جنت کا نظارہ دکھا دیا گیا، اس کو تو بس پھر اور کچھ چاہیے ہی نہیں، اسے واپس نہیں جانا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں نیک عمل کر لیے جس کا آج اس کو انعام مل رہا ہے۔ وہ کیوں واپس جائے؟ وہ تو دنیا میں صبر کر کر کے آیا ہے، وہ تو دنیا میں نیکی کے کاموں میں دوڑ دوڑ کر تھک کر آیا ہے، وہ غفلت اور سستی کی زندگی سے نہیں آیا، لہٰذا اب اسے آرام کرنا ہے۔ اور اس کے برعکس جس نے دنیا میں کچھ نہیں کیا، پھر وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں واپس جاؤں۔ اب دیکھیں کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، وہ اللہ کی خاطر اپنا وقت بھی لگاتا ہے، اپنا مال بھی لگاتا ہے، وہ دنیا میں جوڑ جوڑ کے جمع کر کر کے نہیں رکھتا، جو بھی چیز ہوتی ہے اس کی کوشش اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ یہ آگے کے لیے جمع ہو جائے، لہٰذا جب وہ آگے جائے گا تو سب کچھ مل جائے گا۔ دنیا میں جانے کی تمنا تو اس کو ہوگی جس نے دنیا اتنی جمع کی کہ اس کو انجوائے نہیں کر سکا، وہ کیا تمنا کرے گا کہ مجھے واپس جانے کا موقع ملے تو میں اس کو انجوائے کر کے آؤں۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ مثلاً بہت لیوش اور لگزوریس گھر بناتے ہیں اور بڑے بڑے گھر اور دنیا کی ہر نعمت لا کے اس میں رکھتے ہیں، اور پھر رہنا اور جینا وہاں نصیب نہیں ہوتا، تو ان کے لیے تو حسرتیں ہی حسرتیں ہیں۔ ان کو قبر کا گڑھا ملے تو وہ کیا چاہیں گے کہ واپس جائیں ان گھروں میں اور عیش و عشرت کے سامانوں میں، لیکن وہاں تو ایسا کچھ سیناریو نہیں کہ واپس کوئی جا سکے۔ لہٰذا یہاں پر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جو مہلت دی ہے آج ہمیں، کیا ہم اس سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں، ورنہ موت کے وقت انسان کو اپنا انجام پتہ چل ہی جائے گا۔ پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتہ داریاں رہیں گی اور نہ ہی یہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ نسب، انساب، وہ رشتہ داری جو ولادت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ حشر یعنی جب انسان اٹھے گا تو تنہا اٹھے گا، کوئی رشتہ داری باقی نہیں ہوگی، کوئی تعلق نہیں ہوگا، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ ہاں جب جنت میں پہنچیں گے تو پھر سب نیک لوگ آپس میں ملا دیے جائیں گے۔ پھر جن کے پلڑے بھاری ہوئے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی ایک نیکی بھی بھاری ہونے پر کامیابی ہو سکتی ہے، یعنی جن کی نیکیاں زیادہ ہو گئی، خواہ ایک زیادہ ہو گئی
ایک پوائنٹ سے بھی اگر اوپر ہو گیا اعمال نامہ تو کامیابی ہی کامیابی ہے. اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے یعنی نیکیاں کم اور برائیاں زیادہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، یہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور یہ اس میں بد شکل ہوں گے، یعنی ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی. اور چہرے کا خاص طور پر ذکر کیوں؟ کیونکہ وہی انسان کی پہچان ہوتی ہے، اور انسان کسی بھی نقصان سے سب سے پہلے اپنے چہرے کو بچانے کی فکر کرتا ہے. کہا جائے گا کیا میری آیات تم پر پڑھی نہ جاتی تھی، یعنی تم کو پڑھ کے سنائی نہیں جاتی تھی، پھر تم ان کو جھٹلا دیتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم ہی گمراہ لوگ تھے. بدبختی دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور دین میں بھی ہو سکتی ہے. دنیا میں بدبختی کیا کہ انسان حالات کے ہاتھوں پریشان رہے، اور بدبختی یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی گمراہی میں گزرے، حتیٰ کہ موت بھی گمراہی پر آئے. حقیقت میں لذتیں اور خواہشات انسان کو بدبختی کی طرف لے جاتی ہیں. اے ہمارے رب، ہمیں اس سے نکال دے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کچھ کریں تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے. وہ فرمائے گا تم اسی میں یعنی جہنم میں دھتکارے ہوئے پڑے رہو، اور تم مجھ سے کلام بھی نہ کرو، بات بھی نہ کرو. اخسا کا لفظ ہوتا ہے نا، کتے اور سور کو دھتکارنے کے لیے آتا ہے. قال اخسؤ فیہا، یعنی ان کو ذلیل بھی کیا جائے گا. جب وہ التجائیں کریں گے، منت سماجت کریں گے تو ان کو دھتکار دیا جائے گا. کیوں؟ بے شک میرے بندوں میں کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں بہترین ہے. تو تم نے انہیں مذاق بنا لیا. ایمان والوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے تمہیں یہ انجام دیکھنا پڑا ہے. یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میرا ذکر بھلوا دیا اور تم ان پر ہنستے تھے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ سے رحم کی درخواستیں کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بہترین صفات سے اس کو پکارتے ہیں کہ انت خیر الراحمین خیر الرازقین. اور جو اتنی مسکینی کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے رہے، تو عام طور پر لوگ ان کے اوپر پھر ہنستے ہیں. اور پھر جو دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے اسے اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے. یعنی ان کی نفرت اور ان کو ذلیل کرنے نے تمہیں اس بات پر ابھارا کہ تم نے مجھے بھی بھلا دیا. جو لوگ دوسروں کی غلطیاں تلاش کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کے عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں اور پھر ان عیبوں کی وجہ سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کا دل سخت ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کے اندر پھر خشیت باقی نہیں رہتی، اور پھر انسان کے اوپر خیر کی بات اور ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی. میں نے آج انہیں ان کے صبر کی وجہ سے بدلہ دیا، یعنی انہوں نے دنیا میں تمہارے مذاق اڑانے پر صبر کیا اور اپنے حق کے راستے پر جمے رہے. یقیناً وہی کامیاب ہونے والے ہیں. صبر حق پر ثابت قدم رہنے کا نام ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں، کتنی بھی کسی کی مخالفت ہو، کیسا بھی کوئی مذاق اڑا رہا ہو، انسان اپنا راستہ نہ چھوڑے. جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے جس کو وہ صحیح سمجھتا ہے. تو اللہ کی اطاعت میں عمل کرنے اور صبر کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ انہم ہم الفائزون. وہ فرمائے گا تم زمین میں گنتی کے کتنے سال ٹھہرے رہے؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے. پس آپ گننے والوں سے پوچھ لیجئے. وہ فرمائے گا تم بہت تھوڑا ہی ٹھہرے، کاش تم واقعی جانتے ہوتے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے، یہاں کی 1000 سال کی زندگی بھی کم ہے آخرت کے مقابلے میں. لہذا انسان اپنی اس مختصر سی زندگی میں اپنے مالک کی فرما برداری کرتا رہے. وہاں جا کر بھی لوگوں کو پچھلی زندگی مختصر لگے گی. رمضان کے دن ہی گزرے تو کہتے کہاں گئے، کیا ہوا، خواب لگتا ہے. کبھی 6 مہینے سے انتظار تھا اور آیا اور گزر بھی گیا. تو ماضی ہمیشہ مختصر ہی لگتا ہے. حال کی تکلیف بہت طویل لگتی ہے کہ پتہ نہیں آزمائش کب ختم ہوگی. تو ختم ہونے والی چیز جلد ختم ہو یا دیر سے ختم ہو، بہرحال اسے ختم ہونا ہے. عقل مند وہ ہے جو اس کے مقابلے میں باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دے. کیا بھلا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ اللہ اس سے بہت بلند ہے کہ کوئی بیکار چیز پیدا کرے. اور انسان آخرت کو بھول کر صرف اس زندگی سے، اس دنیا سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے.
بس بہت بلند ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، سچا بادشاہ، حقیقی بادشاہ جس کی بادشاہت ہمیشہ قائم رہے گی، وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ دنیا میں جس کو کوئی بادشاہت یا حکومت ملی وہ بھی وہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہے۔ اور رب العرش الکریم یہاں کہا گیا، عرش کو کریم کیوں کہا گیا؟ عزت اور شرف والا۔ کسی بھی جگہ یا علاقے کی عزت اور شرف اس کے رہنے والوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو عرش کی عزت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رب اس پر مستوی ہے۔ یہ نہ سوچے بیٹھا ہے یا کھڑا ہے یا رہتا ہے یا لیٹا ہے، کچھ نہیں، مستوی ہے، بلند ہے اس پر۔ اور جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ یعنی شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ وہ شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، آگ سے بچ کر جنت میں چلا جائے، وہ ہے اصل میں کامیاب۔ دنیا کی دولت کا ملنا، زیادہ نعمتوں کا ملنا، آسائشیں اور آرام ملنا اور ان چیزوں کی بہتات ہونا، یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ اصل کامیابی اللہ کے عذاب سے بچنا ہے۔ سورت کی ابتدا فلاح پانے والوں کی بات سے ہوئی اور اختتام ان کی بات پر جو فلاح نہیں پائیں گے۔ اور کہہ دیجئے اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے ایسی دعا سکھائیں جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں۔ تو آپ نے فرمایا یوں کہو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو یہ بہت جامع دعا ہے جو اتحیات کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے۔ اور ان کے بہت عجیب اثرات بھی ہوتے ہیں، یعنی جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنے عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اور پھر یہ سوچتا ہے کہ بس صرف اللہ ہی معاف کر سکتا ہے، اور پھر اس سے بخشش مانگتا ہے اور رحم مانگتا ہے، تو یقیناً اللہ کو غفور الرحیم پاتا ہے۔ سورۃ النور، سورۃ النور مدنی سورت ہے، اس کی 64 آیات ہیں، ترتیب کے اعتبار سے 24 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 102 نمبر ہے۔ النور اس کا نام اس لیے کہ اس میں نور کا ذکر آیا ہے۔ یہ واحد سورت ہے جس کی ابتدا ایسی آیت سے ہوئی جو واضح طور پر اسے سورت کہتی ہے، سورتن۔ اس سورت میں آیات الافک یعنی بہتان سے متعلق 16 آیات شامل ہیں، اور اس سورت میں نور کا لفظ سب سے زیادہ بار دہرایا گیا ہے، 7 بار آیا ہے نور کا لفظ۔ اور اس میں آیت الضمائر بھی شامل ہے، وقل للمؤمنات کی، جس میں 25 ضمیریں جمع کی گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سورت کو خواتین کو سکھانے کی خصوصی تلقین کی۔ یہ سورت مسلم معاشرے کی پاکیزگی اور عفت کے تحفظ کے لیے نہایت اہم ہدایات فراہم کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. یہ ایک سورت ہے، اسے ہم نے نازل کیا اور ہم نے اسے فرض کر دیا اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ابن کثیر کہتے ہیں کہ انزلناہا و فرضناہا سے اس سورت کی عظمت اور اہمیت بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ بہت اہم احکامات کی حامل ہے. اس کا یہ مقصد نہیں کہ دوسری صورتوں کی یہ شان نہیں، لیکن اس کے اندر بہت سے اہم احکامات دیے گئے ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے. اگر ان پر عمل نہ کیا تو ان کے بارے میں پوچھ ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ آیات بینات ہیں، ایسے احکامات ہیں جن میں کوئی پیچیدگی نہیں، واضح اور سمجھ آنے والی باتیں ہیں. اور پھر اس لیے بیان کی گئی ہیں لعلکم تذکرون، نصیحت حاصل کرو. زانیہ عورت اور زانی مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور ان دونوں پر اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں کوئی ترس نہ آئے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. اور چاہیے کہ ان دونوں کو سزا دینے کے موقع پر مومنوں کا ایک گروہ ضرور حاضر ہو. اب یہ زنا کی سزا بتائی گئی ہے ان کے لیے جو غیر شادی شدہ ہیں، جبکہ شادی شدہ اگر زنا کریں تو ان کی سزا رجم ہے، جو حدیث سے پتہ چلتی ہے. زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر کسی زانیہ یا مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت اس سے نکاح نہیں کرتا مگر کوئی زانی یا مشرک مرد، اور مومنوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے. یعنی جس طرح زنا حرام اور قبیح ہے، اسی طرح ایسے لوگوں سے شادی بیاہ کے تعلقات قائم کرنا بھی ایک قبیح عمل ہے یا حرام عمل ہے. ہاں اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر نکاح درست ہوگا. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ. یہ عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت کی گئی ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز اس کی عزت و عصمت ہوتی ہے. اور اگر کوئی اس پر بات کرتا ہے اور وہ بات جھوٹی ہے اور ثابت ہو جائے کہ جھوٹ بولا گیا ہے تو پھر ایسے جھوٹ بولنے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں. اور تم ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں. یعنی کسی بھی پاک دامن یا بے قصور پر تہمت لگانے والے کی سزا بتائی جا رہی ہے، تاکہ مسلم معاشرہ ایسے چرچوں سے اور ایسے اسکینڈل بنانے سے محفوظ رہے جس سے گھروں کے اندر ایک بے چینی اور زندگی میں ایک تکلیف پیدا ہو جائے. سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. توبہ کرنے سے بہتان کی حد ساقط نہیں ہوگی، وہ تو سزا ملے گی ہی، لیکن اس سے فسق کا حکم اٹھ جائے گا. اور اگر وہ سچی توبہ کر لے تو آئندہ اس کی گواہی بھی قبول کر لی جائے گی. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک کی گواہی یہ ہے کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ یقیناً سچوں میں سے ہے.
اور 5ویں بار یہ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اس عورت سے سزا اس طرح ٹلے گی کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ مرد یقیناً جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچوں میں سے ہے۔ یعنی جو بیوی کو غیر مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھے تو وہ 4 گواہ پیش کرے، لیکن وہ 4 گواہ اگر نہ لا سکے تو پھر ایسے میں کیا کرے؟ پھر قسمیں کھائی جائیں گی، اور اس عمل کو لیان کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے گی۔ عورت اگر حاملہ ہو تو بچہ ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا، وراثت میں بھی وہ بچہ اور ماں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ اور کیا بنتا اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت حکمت والا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ لیان کا حکم نازل نہ کرتا تو کئی طرح کی مشکلات پیش آ سکتی تھیں۔ تو سورۃ نور میں بہت دفعہ اللہ کے فضل اور رحمت کی بات کی گئی ہے۔ یعنی یہ احکامات بظاہر بہت سخت لگتے ہیں، لیکن یہ دراصل اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں یہ طریقہ زندگی سکھایا ہے تاکہ تم بہت سی خاندانی پیچیدگیوں سے بچ جاؤ۔